اور ایمان والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گزر بسر کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل کی گھاس پات کھاتے اور غاروں اور ویرانوں میں پناہ لیا کرتے تھے۔ جب سوتے تو پتھر یا بازو کا تکیہ بنا لیا کرتے۔ ایمان والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گزر بسر کرتا ہے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر اس کے لیے دنیا سے کچھ نصیب ہے تو وہ خود بخود اس کے پاس آ جاتا ہے، بظاہر اسے پہنتا ہے اور اسے اپنے نفس کو سونپ دیتا ہے، جبکہ اس کا دل پہلے ہی قدم پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ زہد جب دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو دنیا یا دنیا کی چیزوں کے آنے سے اس کا کچھ نہیں بدلتا۔ ایمان والا اگر دنیا اور اہل دنیا اور اس کی شہوتوں اور لذتوں کی رغبت رکھتا تو ان سے ایک پل بھی صبر نہ کرتا، رات دن انہی میں مشغول رہتا، نہ عبادت کرتا، نہ ریاضت، نہ اللہ کا ذکر کرتا، نہ اس کی تابع داری۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کے عیب اسے دکھا دیے، اس نے ان سے توبہ کی اور گئے دنوں میں اس سے جو نافرمانیاں سرزد ہوئیں اس پر شرمندہ ہوا۔ اللہ نے اسے دنیا کے عیب کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشائخ کے ذریعے بتلا دیے۔ چنانچہ دنیا و ما فیہا سے بے رغبتی حاصل ہوئی۔ جب ایک عیب نظر آیا تو دوسرے بہت سے عیب نظر آ گئے۔ یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کی عمر تھوڑی ہے، دنیا کی نعمتیں زوال والی ہیں، اس کی رونق بدلنے والی، اس کے اخلاق برے ہیں، دنیا کا ہاتھ ذبح کرنے والا ہے اور اس کا کلام زہر قاتل ہے، وہ مزہ لے کر چھوڑ دینے والی ہے، دنیا کا کوئی ٹھکانہ، اس کا عہد اور اثر نہیں، اس میں رہنا ایسا ہے جیسے پانی پر گھر بنانا۔ ایمان والا دنیا کو اپنے دل کا قرار اور گھر نہیں بناتا، پھر ایمان والا درجے میں ترقی کرتا ہے اور اس کی طاقت قوی ہوتی جاتی ہے، حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ دنیا کی طرح آخرت کو بھی اپنے دل کا قرار نہیں بناتا، بلکہ دنیا اور آخرت میں قرب الہی کو اپنے دل کا قرار بناتا ہے، اپنے دل اور باطن کے لیے مقام قرب میں عمارت بناتا ہے۔ اب اسے دنیا کی عمارت نقصان نہیں دیتی، خواہ وہ 1000 گھر بھی بنائے، کیونکہ وہ اسے اپنے لیے نہیں بناتا، اوروں کے لیے بناتا ہے۔ اس میں امر الہی کی تعمیل کرتا ہے، اس کی قضا و قدر کی موافقت کرتا ہے۔ اس کا عمارت بنانا خلقت کی خدمت کے لیے ہے، تاکہ انہیں راحت و آرام پہنچائے۔ کھانا پکانے اور روٹی لگانے میں رات دن ایک کر دیتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، خود اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں کھاتا۔ اس کے لیے خاص طعام ہے جس میں کوئی غیر شریک نہیں ہوتا، اپنے کھانے کے وقت کھاتا ہے، غیر کے کھانے کے وقت روزے سے ہوتا ہے۔ زاہد کھانے اور پینے سے روزے دار ہوتا ہے۔
غیر معروف عارف سے اپنے محبوب کے سوا سب سے روزدار رہتا ہے۔ وہ تو بخار میں مبتلا ایسا مریض ہے جو کہ طبیب کے ہاتھ کے سوا کسی دوسرے کے ہاتھ سے نہیں کھاتا۔ محبوب سے دوری اس کی بیماری ہے، قرب الہی اس کی دوا ہے۔ زاہد کا روزہ دن میں ہوتا ہے، جبکہ عارف کا روزہ رات دن کا ہے۔ اس کے روزے کا افطار وصال الہی کے بغیر نہیں ہوتا۔ عارف ساری زندگی روزے سے ہوتا ہے اور ہمیشہ بخار میں مبتلا۔ وہ اپنے دل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے روزے دار ہے اور باطن کے ساتھ دائمی بخار والا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ سے ملنے اور اس کے قرب میں اس کی شفا ہے، خلقت کو دل سے نکالنے میں نجات ہے۔